ایران کو شکست دینے میں ناکامی کے بعد اپنی خفت مٹانے کے لیے امریکی پینٹاگون نے اب یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ دراصل روس اور چین ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران ایران کو روس اور چین کی جانب سے خفیہ انٹیلیجنس، سیٹلائٹ معلومات اور جدید الیکٹرانک وارفیئر نظام فراہم کیے جا رہے ہیں، جن کی بدولت تہران کی فوجی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم روس اور چین نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے بعض اعلیٰ حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حالیہ ایرانی حملوں میں جن امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ان کی تفصیل کسی عوامی نقشے پر موجود نہیں تھی۔ امریکی حکام کے مطابق اس کے باوجود ایران کی جانب سے ٹھیک ٹھاک اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بڑی طاقتوں کی جانب سے انٹیلیجنس مدد حاصل ہو رہی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کو سب سے اہم مدد روس کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق روسی انٹیلیجنس نیٹ ورک نے ایران کو امریکی اور اسرائیلی فوجی اثاثوں کے مقامات انتہائی درستگی کے ساتھ معلوم کرنے میں مدد دی ہے، جو تہران کے لیے تنہا حاصل کرنا مشکل تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس جاسوسی سیٹلائٹس کا نیٹ ورک محدود ہے، تاہم روس اس حوالے سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ روسی سیٹلائٹ اس وقت تہران کو 24 گھنٹے بصری اور ریڈار تصاویر فراہم کر رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ سیٹلائٹ تصاویر درست نشانہ لگانے کے لیے ایک بنیادی اعصابی نظام بن چکی ہے۔ ان معلومات کی مدد سے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی درستگی میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب چین کا کردار بظاہر خاموش ہے، لیکن اسے بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی دفاعی ذرائع کے مطابق چین نے ایران کے جنگی الیکٹرانک نظام کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ چین نے ایران کو امریکی جی پی ایس کا متبادل سسٹم اپنے سیٹلائٹ سسٹم پر منتقل کرنے میں مدد دی اور جدید ریڈار نظام بھی فراہم کیے۔ ان کے مطابق چین نے ایران کے دشمن کو تلاش کرنے، نشانہ بنانے اور حملہ کرنے کے نظام کو بدل کر جدید ترین خطوط پر استوار کر دیا ہے۔ چینی ساختہ ریڈار نظام کم فریکوینسی لہروں کا استعمال کرتے ہیں، جو امریکی طیاروں کی پوشیدگی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان ریڈارز کے باعث جدید امریکی طیارے اب دشمن سے مکمل طور پر پوشیدہ نہیں رہتے۔ ادھر خبر رساں ادارے کے مطابق ایران اب چین سے 50 جدید سپر سونک اینٹی شپ میزائل حاصل کرنے کے قریب ہے۔ دفاعی ماہرین ان میزائلوں کو کیریئر کلر یعنی بحری بیڑوں کا نشانہ قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ میزائل ایران کو مل جاتے ہیں تو خطے میں موجود امریکی بحری بیڑے ان کی زد میں آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ دونوں ممالک ایرانی قیادت کی نقل و حرکت اور ایرانی پاسداران انقلاب کے کنٹرول سینٹرز کی تفصیلی نقشہ سازی میں مصروف ہیں۔ دفاعی ذرائع کے مطابق امریکی اور اسرائیلی مشترکہ کارروائیوں سے ایران کے ریڈار ڈھانچے کو تیزی سے نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں نے بظاہر تہران کے دفاعی نظام کی بعض کمزوریاں بھی ظاہر کر دیں، تاہم پاسداران انقلاب کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے خطے میں امریکہ کے تقریباً 10 جدید ریڈار سسٹم تباہ کر دیے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ جزوی طور پر بھی درست ثابت ہوتا ہے تو اس سے یہ وضاحت مل سکتی ہے کہ ایرانی میزائل اسرائیل اور خلیجی دارالحکومتوں تک کیسے پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ امریکی دفاعی ماہرین کے مطابق کئی دہائیوں سے خلیج میں امریکہ اور اسرائیل کی تکنیکی برتری قائم تھی، تاہم اب چینی ہارڈ ویئر اور روسی انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ برتری کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سابق سی آئی اے افسر بروس وائڈل پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ جدید جنگ میں درست کوارڈینیشن اکثر میزائلوں سے زیادہ قیمتی ثابت ہوتی ہے۔ ان کے مطابق جو ملک یہ جانتا ہے کہ اس کا دشمن کہاں پر ہے، اصل برتری اسی کے پاس ہوتی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خلیج کا خطہ اب دنیا کا پہلا ایسا میدان بنتا جا رہا ہے جہاں الیکٹرانک جنگ روایتی فوجی طاقت سے زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان کے مطابق روس اور چین براہ راست اپنی فوجیں ایران نہیں بھیج رہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ اہم کام کر رہے ہیں، یعنی وہ تہران کو جدید جنگ میں دشمن کی نقل و حرکت بروقت دیکھنے کی صلاحیت فراہم کر رہے ہیں، اور دراصل یہی صلاحیت مستقبل کی جنگوں کا رخ متعین کر سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔